بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 814 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 97 اور 98، 97 and 98۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الاعراب بدوی دیہاتی، اشد زیادہ سخت ہیں، کفرن کفر میں، ونفاقا اور نفاق میں، واجدر اور زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلمو اس بات کے کہ وہ نہ جانے، حدود ما ان احکام کو جو انزل اللہ نے نازل کیے، علی رسولہ اپنے رسول پر، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب اور کچھ بدوی دیہاتی من وہ ہیں جو یتخذو خیال کرتے ہیں، ما اس کو جو ینفقو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مغرمن تاوان، ویتربص اور وہ انتظار کرتے ہیں، بکم تم پر، الدوائر زمانے کی گردشوں کا، علیہم انہی پر ہے، دائرۃ السوء بری گردش، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہیں پر بری مصیبت واقع ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں۔ دوسری بات، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں۔ تیسری بات، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ چوتھی بات، بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ پانچویں بات، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں۔ چھٹویں بات، انہی پر پوری مصیبت واقع۔ ساتویں بات، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، یہ آیت یعنی الاعراب اشد کفرا والاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم، یہ آیت بنی اسد اور بنی غطفان اور مدینہ حاضری دینے والے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان آیتوں میں دیہاتوں میں رہنے والوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی بات، دیہاتیوں کے سلسلے میں یہ بتلائی گئی کہ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں، چونکہ یہ دیہاتی علم کے ماحول اور تربیت کے زیر اثر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان کا حال یہی ہوگا۔ چونکہ ان دیہاتیوں کو اللہ کے دین کا علم نہیں ہوتا،
اور نہ ہی وہ ان احکام سے واقف رہتے ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے گئے۔ ظاہر ہے کہ آدمی ایمان و یقین اور علم و عمل کے پاکیزہ ماحول میں ہوتا ہے تو وہ کفر سے بھی بچتا ہے اور نفاق سے بھی بچتا ہے۔ علم و عمل کے مرکز سے دور رہنے کی وجہ سے ایسے دیہاتیوں کے کفر میں بھی سختی ہوتی ہے اور ان کے نفاق میں بھی سختی ہوتی ہے۔ ویسے بھی دیہاتیوں میں عموماً سخت مزاجی بھی ہوتی ہے، تاہم یہ ضروری نہیں۔ بعض دیہاتی سنجیدگی اور تہذیب میں شہریوں سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفل ومن اتى السلطان افتتن۔ جو شخص دیہات میں رہا وہ سخت مزاج ہوا، اور جو شخص شکار کے پیچھے چلا وہ غافل ہوا، اور جو شخص صاحب اقتدار کے پاس آتا جاتا رہا وہ فتنے میں پڑ گیا۔ تو دیہاتی ماحول میں ایک طرح کی سختی آ ہی جاتی ہے۔ علم سے دوری کی وجہ سے عمل سے بھی معرومی ہو جاتی ہے، اور اعلیٰ اخلاق و اقدار سے ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہاں یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ اس آیت میں دیہاتیوں کو طعنہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ دیہاتیوں کے مزاج اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس آیت کو بنیاد بنا کر کسی شہری کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دیہاتی کو طعنہ دے۔ اللہ کے ہاں فضیلت و احترام تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مہاجرین اور انصار دیہاتی نہیں ہیں، وہ تو پکے شہری ہیں اور وہ اصل عرب ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب العرب ایمان، عرب سے محبت بھی ایمان ہے۔ بعض محدثین نے یہ اور بات ہے کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دیہاتیوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم کی تفصیل ہم یہاں بیان کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے دیہاتیوں کی تفسیر و تشریح اگلے درس میں ہوگی۔ دیہاتیوں کی پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو جہاد وغیرہ میں کچھ خرچ کر دیتے تھے تو اسے ایک قسم کا جرمانہ اور تاوان سمجھتے تھے۔ چونکہ ان کے ذہنوں میں اجر و ثواب کی امید اور اس کا تصور نہیں تھا، تو یہ خرچ کرنا ان کے لیے بڑا شاق اور گنا گزرتا تھا۔ اس خرچ کو یوں سمجھتے تھے کہ خواہ مخواہ کا یہ ایک تاوان تھا۔ اس کے علاوہ ان دیہاتیوں کی ایک برائی یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے لیے گردشوں یعنی مصیبتوں کے منتظر رہتے تھے کہ ان مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑ جائے جس سے یہ مسلمان ختم ہی ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی بری گردش پڑنے والی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو ترقی پر ترقی ملتی رہی، مختلف ممالک فتح ہوتے گئے۔ ادھر ایسے منافق جل بھن کر رہ گئے اور اس نفاق اور کفر کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتے گئے، اور ان کی یہ آرزویں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں وہ ان کے دل ہی دل میں رہ گئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 میں اس کی وضاحت یوں موجود ہے، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 چیزیں کرنے لگے تو اس پر مصیبت نازل ہوگی۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے، شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے، شراب پی جائے، ریشم پہنایا جائے، گھروں میں گانے والی لونیاں اور باجے رکھے جائیں، اور اس امت کے آخر میں آنے والے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں، تو اس وقت تم سرخ آندھی یا زمین دھنسنے اور صورت تبدیل ہونے کا انتظار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، دین کی تعلیم کسی دوسرے مقصد سے حاصل کی جائے
آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، فاسق و فاجر آدمی قبیلے کا سردار بن جائے، گھٹیا اور رذیل آدمی کو قوم کا لیڈر بنا دیا جائے، شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے، گانے والی عورتیں اور باجے عام ہو جائیں، شراب پی جائے، اور اس امت کے آخر میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں، تو اس وقت تم سرخ آندھی، زلزلہ، زمین دھنسنے، سورج تبدیل ہونے، پتھر کے برسنے اور مسلسل ظاہر ہونے والی علامتوں کا انتظار کرو جو اس پرانی لڑی کی طرح مسلسل نازل ہوں گی جس کا دھاگا ٹوٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچائے جس سے اس کا عذاب نازل ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔